ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, چرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اب تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا, میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے, ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا, وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی. اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے, ٹائر لے کے نا وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا ایک دن آئے, 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے. تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے, مٹی میں اتنا کھیلے ہم. کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ نہیں. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے, معاف ہو گئے. اس کے بعد سے ایک روب بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے. تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے, کو غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. تو سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. تو غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے, اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود, عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس. کس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا, اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو, ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل
پریکٹیکلی صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے تو؟ نسل کیوں روک رہا ہے تو؟ ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو اور آپ کو میں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی تو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو؟ یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. تو سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں آپ. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا. اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ رسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جو باپ ٹینشن نہیں رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے 17 بچوں پہ, 18 سوری 2 سوتیلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو, یار ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری ہی نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے ان کو دیکھو. میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمے صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم تو کچھ ہی منا رہے ہیں الحمدللہ. اس لیے میرے بھائی اسلام کو دل و جان سے فالو کرو گے تو مزہ آئے گا, اوپر سے فالو کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں دل و جان سے اسلام کو فالو کرنے کی توفیق